السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے پاکستانی آرٹسٹس۔ نمبر 12، عمران اشرف۔ ناظرین، عمران اشرف بھولے کے نام سے مشہور ہونے والے ایک اداکار ہیں۔ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور یہ پاکستان کے ان نئے اداکاروں میں سے ہیں جن نے بہت ہی کم وقت میں ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں اپنا نام کمایا۔ اب ان کا شمار پاکستان کے ٹاپ ایکٹرز میں ہوتا ہے۔ یہ 11 ستمبر 1989 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین بینک میں کام کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام کرن عمران ہے۔ 2009 میں عمران اشرف نے مختلف ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے کردار ادا کرنا شروع کیے، لیکن ان کو صحیح شہرت نہ مل سکی۔ ان کو صحیح شہرت ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کردی میں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے اس ڈرامے میں ایک معصوم سے ایب نارمل لڑکے کا رول ادا کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ پاکستان کے مہنگے ترین اداکاروں میں شامل ہونے لگ گئے ہیں۔ اب تک یہ 38 ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اب یہ ایک ڈرامے میں اداکاری کرنے کا 1 کروڑ روپے لیتے ہیں۔ ان کے بہترین ڈراموں میں رقص بسمل، رانجھا رانجھا کردی، دل موم کا دیا، تعبیر اور بدذات ہیں۔ یہ بھارتی اداکار عامر خان کی طرح ایک پرفیکشنسٹ ہیں جو بہت ہی کم کام کرتے ہیں، لیکن جو بھی کام کرتے ہیں وہ اتنے بہترین انداز میں کرتے ہیں، اس کی کوالٹی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والے ہر انسان کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی اسی خوبی کی وجہ سے یہ پاکستان کے مہنگے ترین اداکاروں کی لسٹ میں 12ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی اور بروقت پہنچ سکے، اور آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اپنے چینل پر میرے اس چینل کے تھرو حاصل کر سکیں۔ نمبر 11، احد رضا میر۔ احد رضا میر شوبز کی ایک پرانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ احد رضا میر کے والد آصف رضا میر بھی اپنے وقت کے ایک بہترین اداکار تھے، اور احد رضا میر کے والد بھی ایک پروڈیوسر تھے۔ احد رضا میر کی سابقہ بیوی کا نام سجل علی ہے، جو کہ شوبز کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف اداکارہ ہیں۔ احد رضا میر کو صحیح شہرت ڈرامہ سیریل عہد وفا میں 7 کے کردار ادا کرنے کے بعد سے ملی، اور انہوں نے اس کے بعد بہترین نام کمایا۔ اتنی ہی کم عمر میں اپنے ٹیلنٹ اور معصوم شکل کی وجہ سے جانے جانے والے اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ مشہور ڈراموں میں ان کے عہد وفا، یہ دل میرا، آنگن، یقین کا سفر اور ان دنوں رمضان میں چلنے والا ڈرامہ ہم تم وغیرہ شامل ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی ترقی انہوں نے کر لی ہے، اور احد رضا میر نے یہ چھوٹے سے چھوٹے ڈرامے میں بھی اداکاری کرنے کا کم از کم 1 کروڑ روپے وصول کرتے ہیں۔ نمبر 10، ہیرا مانی۔ 32 سالہ یہ معصوم چہرے والی ایک اداکارہ ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت آواز رکھنے والی سنگر بھی ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک کامیاب اداکارہ اور گلوکارہ بن چکی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ ان کے بڑے بڑے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مختلف ڈراموں میں یہ مختلف قسم کے کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی بھی دیتی ہیں۔ آج یہ اپنے معصوم اور بچوں جیسے چہرے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ہیرا مانی کے شوہر مانی بھی ایک وی جے ہیں، اور دونوں ہیرا مانی اور مانی دونوں ماضی میں ایک ٹی وی پروگرام بھی کرتے تھے۔ ہیرا مانی نے ڈرامہ ماسٹر پیسز میں بھی کام کیا، جن میں ہاری پیا، دو بول، کشف، غلطی، بندش اور میرے پاس تم ہو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اب تک پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں، اور اب وہ ایک بڑے ڈرامے میں کام کرنے کا معاوضہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تک لیتی ہیں، اور زیادہ پیسہ کمانے والے اداکاروں کی لسٹ میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ نمبر 9، اقراء عزیز۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی یہ بھی ایک بہت ہی مشہور اور معروف اداکارہ ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی کم عمر اداکارہ لگتی ہیں، لیکن اس اداکارہ نے بھی بہت ہی کم عمر میں بلندیوں کو چھو لیا اور سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔
اقرا عزیز ایک بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں اور اپنی اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ 24 سالہ اداکارہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، اسی وجہ سے انہوں نے 13 سال کی عمر میں ایکٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ انہوں نے یاسر حسین کے ساتھ شادی کی۔ ان کا مشہور ترین ڈرامہ رانجھا رانجھا کر دی، چھوٹی، جھوٹی، سنو چندا، خدا اور محبت وغیرہ ہیں، جس میں انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ایک ٹین ایج لڑکی ہی لگتی ہیں اور یہ ایک ڈرامے میں کام کرنے کا 1,20,00,000 روپے لیتی ہیں۔ نمبر 8، سجل علی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف اداکارہ سجل علی بھی مہنگے اداکاروں کی لسٹ میں سے ایک ہیں اور 8ویں نمبر پر آتی ہیں۔ سجل علی ہر قسم کا کردار ادا کر سکتی ہیں، چاہے وہ ہیروئن کا کردار ہو یا پھر کسی چڑیل کا کردار ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا کردار ادا کرنے میں مہارت رکھتی ہیں، اسی لیے یہ مہنگی اداکاروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی عمر 28 سال ہے اور انہوں نے 2020 میں احد رضا میر کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ سجل علی کے اہم ترین ڈراموں میں صنف آہن، عشق لا، الف، آنگن اور اہم ترین ڈرامہ اور انگریزا وغیرہ شامل ہیں، اور انگریزا کی وجہ سے سجل علی کو لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ یہ ایک قسط کا 13 لاکھ روپے لیتی ہیں اور سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ اداکاروں میں شامل ہیں۔ نمبر 7، عائزہ خان۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف اداکارہ عائزہ خان ہیں۔ یہ نہ صرف ایک بہترین اداکارہ ہیں بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت اداکارہ بھی ہیں۔ ان کو ڈرامہ سیریل پیارے افضل کی وجہ سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ اب پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک بڑا نام بن چکی ہیں اور ان کے ماسٹر پیس ڈراموں میں پیارے افضل کے بعد ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مہر پوش، لاپتہ اور بہت سے اہم ترین ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل ان کا نام ہر کوئی بچہ جانتا ہے اور بہت سے برانڈز ایسے ہیں جو کہ عائزہ خان کے نام پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے دانش تیمور کے ساتھ شادی کی اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور اب یہ ایک ڈرامے میں ایک قسط کا 14 لاکھ روپے لیتی ہیں۔ نمبر 6، صبا قمر۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک بہت ہی بڑا نام صبا قمر ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف اداکارہ ہیں اور انہوں نے اپنے کیریئر میں مسلسل محنت اور ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنا نام کمایا۔ 37 سال کی یہ اداکارہ اپنے نظریات کی وجہ سے ایک بولڈ اداکارہ مانی جاتی ہیں اور بہت سے مقامات پر ان کے متنازع بیانات اور لباس کی وجہ سے یہ خبروں کی زینت بھی بنتی رہتی ہیں، اور ان کے مخالفین ان پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ بعض اوقات تو بہت سے لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی 2012 میں ملا۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی کام کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا قمر اپنی ایک قسط کا 16 لاکھ روپے لیتی ہیں، یعنی کہ یہ جس ڈرامے میں بھی کام کرتی ہیں اس ڈرامے میں اداکاری کرنے کا ایک قسط کا 16 لاکھ روپے معاوضہ لیتی ہیں اور اسی وجہ سے مہنگے ترین اداکاروں کی لسٹ میں ہیں۔ نمبر 5، ماہرہ خان۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ایک دلکش اور خوبصورت اداکارہ ماہرہ خان ہم سفر سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اداکاری کی اور اب یہ ڈرامہ سے موویز کی طرف ٹرانزیشن بھی کر چکی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے بھارتی فلم رئیس میں کنگ آف انڈیا کے ساتھ شاہ رخ خان کے ساتھ اداکاری کی اور اس فلم میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور اپنا نام کمایا۔ یہ پاکستان اور بھارت دونوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کے اہم ترین ڈراموں میں شہرزاد، ہم سفر، ہم کہاں کے سچے تھے، بول اور رئیس وغیرہ ہیں۔ اب یہ بہت ہی کم پروجیکٹس میں سال میں چند ایک بار ہی ہمیں اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرہ خان اپنے ڈرامے میں کی ایک قسط کا تقریباً 18 لاکھ روپے لیتی ہیں۔
नंबर 4 महविश हयात पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर, मारूफ और टैलेंटेड अदाकारा हैं और इन्होंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत की और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं। इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया और इसके साथ साथ ये बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी करती हुई दिखाई दी। इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा इम्तियाज़ भी मिला और ये ड्रामों से ज़्यादा फ़िल्मों में अपनी अदाकारी की जौहर दिखाती हुई नज़र आती हैं। अक्सर फ़िल्मों में ये लीडिंग लेडी के तौर पर भी नज़र आती हैं। ये एक दोस्ताना पर्सनालिटी की मालिक हैं। अनाया, दिल लगी, अनसुनी, रूबरू, हम सब उम्मीद से हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, बाजी और छल्लावा इनकी अहम तरीन मूवीज़ और ड्रामों के नाम हैं जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। ये एक कामयाब गुलकारा हैं, इसके साथ साथ मॉडल भी हैं। इन्होंने ये अपनी एक किस्त का एक ड्रामे में अदाकारी में एक किस्त का 18 लाख रुपए मुआवजा वसूल करती हैं। नंबर 3 हुमायूं सईद। हुमायूं सईद की उम्र 50 साल है और ये पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में फ़िल्म में और ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नज़र आते हैं। आपको बताते चलें कि ये 90 की दहाई से अब तक हीरो के रोल में ही अपनी एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री और इसके साथ साथ ड्रामास वगैरह में अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ भी एज अ हीरो काम करते हुए नज़र आते हैं। आपको बताते चलें कि इन्होंने जब अपने काम का आगाज़ किया था तब इन्हें 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी और अब ये अदाकारी और हिदायतकारी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इनके अहम तरीन ड्रामों में मेरे पास तुम हो, इंतहा, मैं एक दिन लौट कर आऊँगा, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, बिन रॉय वगैरह शामिल हैं। आपको बताते चलें कि मेरे पास तुम हो इनका वो वाहिद ड्रामा है, वो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें इन्होंने इतनी ज़बरदस्त अदाकारी दिखाई कि इस ड्रामे की आखिरी किस्त को सिनेमा में अपलोड किया गया था। ये एक ड्रामे में अदाकारी में एक किस्त का 20 लाख रुपए मुआवजा लेते हैं। ये पहले अदाकार हैं जो नेटफ्लिक्स के ड्रामों में जलवागर होंगे। इसके बाद नंबर 2 अदनान सिद्दीकी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नज़र आए हैं जिसमें इन्होंने अ माइटी हार्ट फिल्म में अपनी अदाकारी दिखाई थी और इसमें इनके साथ एंजेलिना जूली जैसी एक मशहूर और मारूफ हॉलीवुड की अदाकारा अपनी अदाकारी करती हुई दिखाई दे रही थी। अदनान सिद्दीकी 1994 से पीटीवी के हीरो भी हैं और 90 की दहाई से ये एक हीरो के तौर पर ही काम करते हुए दिखाई दिए हैं। अरूसा, पल दो पल, मेहंदी, मेरे पास तुम हो, ये दिल मेरा, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान वगैरह इनके वो अहम तरीन ड्रामे हैं जिनमें ये अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नज़र आए हैं और इन्हें लोगों में मकबूलियत हासिल हुई और अब ये एक ड्रामे का 3 करोड़ रुपए मुआवजा लेते हैं। नंबर 1 फवाद खान पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकार जिन्होंने हमसफ़र ड्रामे के हीरो के बाद से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और इन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। ये पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के सबसे महंगे तरीन अदाकार हैं और इनको चॉकलेटी हीरो फिल्मी इंडस्ट्री का कहा जाता है। इनके चाम में ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय अदाकार भी इतने ज़्यादा मुलव्वस हो चुके हैं और इसका शिकार हो चुके हैं जिनमें सोनम कपूर वगैरह भी शामिल हैं और इनका अब हर कोई हर जगह पर फ़ैन दिखाई देता है। आपको बताते चलें कि ये सबसे बड़ा फ़िल्मी आइकन पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का कहलाए जाते हैं। इनका ताल्लुक़ कराची के एक पठान ख़ानदान से है और अब इसके साथ साथ ये ड्रामों में आने से पहले इन्होंने एक बैंड भी बनाया था और इसके कई गाने ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, लेकिन ड्रामा सीरियल खुदा के लिए और हमसफ़र की कामयाबी के बाद इन्होंने सिंगिंग को छोड़ दिया। ए दिल है मुश्किल, इसके साथ साथ हो मांझा, खूबसूरत, अरमान, ज़िंदगी गुलजार है, कुछ प्यार का पागलपन और
سترنگی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے ڈراموں میں ایک ڈرامے میں اداکاری کا 4 کروڑ روپے معاوضہ لیتے ہیں اور بہت سے ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ایسی ہی ویڈیوز چاہتے ہیں معلوماتی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔